फासले बंद कर लें, मिल के खड़े हों। अल्लाह रहम फरमाए। पीछे के लोग जो ज़्यादा हैं सड़क में बेचारे, उनके पास फर्श नहीं है, आप लोग थोड़ा सिमट के मिल के खड़े हैं। अल्लाहु अकबर। 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 अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الحمد لله. الله 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 أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة
كاذبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنات عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر ہستی ہمیں اور پیدا فرمایا اور بے بہادر و سلام ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نام سے گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد برادران اسلام نوجوان دوستوں بزرگ اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں آج یوم الفطر آج عید کا دن ہے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں بخششوں مغفرتوں کا دن ہے آج مسلمانوں کے لیے خوش و مسرت کا دن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دو دن سال میں دو ایام دو مہینے خاص کیے ہیں شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر منائی جاتی ہے جسے چھوٹی عید کہا جاتا ہے چونکہ ایک دن اور پھر ذی الحجہ کی 10 11 12 13 تک کی یہ جو عید ہے اسے بڑی عید یا قربانی کی عید کہا جاتا ہے الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے لیے خوشی و مسرت منانے کا کے ایام مقرر کیے گئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کے دلوں کے اندر سرور و انبساط پیدا کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مسلمان یا ہمارے ماننے والے جہاں کہیں بھی رہیں خوش و مسرت سے حلال طریقے سے جائز طریقے سے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کے لیے مقرر فرمائے ہیں اس طریقے سے ایک دوسرے سے ملاقات کریں اخوت و بھائی چارگی کا اظہار کریں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیں ایک دوسرے کو دعا کریں اس مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے بعد یہ عید کا دن ہمیں نصیب فرمایا ہے اور آج شوال کی پہلی تاریخ ہے یہ سمجھ لیجیے کہ ایک رکن سے ہم نکلے ہیں اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں سب سے پہلا رکن شہادت واللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ یہ اسلام کا پہلا اور بنیادی رکن ہے جس دروازے سے انسان اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے دوسرا رکن اقامت الصلاۃ نماز قائم کرنا ہے تیسرا رکن جو ہے زکوٰۃ ادا کرنا ہے چوتھا صوم رمضان ہے جو رمضان کا مہینہ بھی ہم سے گزرا ہے اور 5واں رکن یہ حج بیت اللہ ہے اللہ کے گھر کا قصد کرنا ارادہ کرنا حج کرنا یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں ہم چوتھے رکن سے نکل کر چوتھے رکن یعنی رمضان کے روزے سے نکلے ہیں اور یہ شوال یہ حج کا مہینہ اسٹارٹ ہو چکا ہے شروع ہو چکا ہے گویا اسلام کے ایک رکن سے نکل کر فارغ ہو کر اب ہم دوسرے رکن میں داخل ہو گئے ہیں کتنی بڑی شرف کی بات ہے کتنی بڑی عزت و مرفات کی بات ہے کہ لمحے اللہ رب العزت ہماری مغفرتوں کے لیے اتنے حسین اور خوبصورت مہینے اور ایام ہمیں عطا فرماتا ہے میرے عزیزو اس وقت پوری امت اسلامیہ دنیا کے مختلف گوشوں کے اندر عید منا رہی ہوگی اور عید کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے سے آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد کو بھی بانٹ رہی ہوگی ہم افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسے عہد میں ہم ایک ایسے وقت میں عید کی خوشیاں منا رہے ہیں جب امت مسلمہ کا زخم امت مسلمہ کا جسم جو ہے زخموں سے چور چور ہے ہر طرف امت مسلمہ بلبلا رہی ہے ہر طرف امت مسلمہ کے اوپر مصیبتوں غموں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں کون سی ایسی صبح نہیں ہے جس صبح میں امت مسلمہ کے بچے عورتیں اور نوجوانوں کے خون سے یہ زمین لالازار نہ بنائی جا رہی ہو انتہائی نازک دور سے ہم سب گزر رہے ہیں یعنی پورا جسم چھلنی ہے تو پائے کہاں پہ رکھیں تن ہما داغ شد کنبا کجا نے ہم پورا رس رہا ہے زخموں سے اور ایک چیخ ہے جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی سنائی دے رہی ہے ایسی صورت میں ایک مسلمان اپنی حقیقی عید کس طرح منا سکتا ہے جبکہ وہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے کہ اس کے بھائیوں پہ دنیا کے سارے ملکوں کے اوپر سیریا ہو یا فلسطین ہو یا عراق ہو یا ترکستان یا یمن ہو یا جہاں کہیں بھی دیکھیے مسلمان بلبلا رہا ہے مسلمانوں کے اوپر جو ہے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم مومن کی مثال اپنے محبتوں میں اور
اور شفقت و محبت اور رحمت کی مثال ایک انسانی جسم کی مانند ہے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ درد کرتا ہے تو پورا جسم اس الم کو، اس ٹیس کو، اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ بالکل مومن کی مثال پوری یہی ہے اور ایک جسم کی مانند ہے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مومن کو تکلیف ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ پورا مسلمان پریشان ہو جاتا ہے اور سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج عید کی خوشیوں میں ہم اپنے ان بھائیوں کو بھی یاد رکھیں، کم از کم کچھ نہیں تو ہم اپنی دعاؤں کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ سے دعا کریں کہ بار الہ امت مسلمہ پر آئے ہوئے ان ظلم و ستم کے پہاڑوں کو تو ہٹا دے مولا، اے اللہ ظالموں کو سبق سکھا دے مولا، ظالموں کے اوپر قہر نازل فرما، ظالموں کے اوپر زمینوں کو تنگ کر دے مولا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر غیب کی مدد فرما مسلمانوں کی، اور جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ عزیزان محترم، آج کے اس حسین اور خوبصورت اور خوش و مسرت کے اجتماع میں جو اللہ نے ہمیں عنایت فرمایا ہے عید کی مناسبت سے، آئیے ہم غور کریں، ہم یہ سوچیں کہ امت مسلمہ کے اوپر جو یہ دشواریوں اور پریشانیوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آخر یہ امت اس مصیبت سے کیسے نکل سکتی ہے؟ کیسے نکل سکتی ہے؟ کیا علاج ہے اس کا؟ ہمیں سوچنا پڑے گا، پوری دنیا کے مسلمانوں کو سوچنا پڑے گا۔ آپ یہ ہرگز نہ سوچیں کہ آپ اکیلے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے ہمیشہ یہ حقیقت ہے، آپ دیکھیے دنیا کے اندر انقلابات آئے ہیں، دنیا کے اندر سدھار پیدا ہوئی ہے، دنیا کے اندر اصلاحی کام جنہوں نے کیے ہیں وہ ہمیشہ ایک رہے ہیں۔ نبیوں کا سلسلہ دیکھیے، رسولوں کا سلسلہ دیکھیے، خود ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا جب مکے کی گلیوں میں کھڑے ہوئے اور آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی، اکیلے تھے۔ تاریخ نے بتایا، وقت اور حالات نے بتایا، دشمنوں نے نہ جانے کیسے کیسے ظلم و ستم کھائے، لیکن اس کے باوجود بھی جبل مستقیم بن کر، ایک مضبوط پہاڑ بن کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کا منہ توڑ جواب دیا، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، ستائے گئے، مارے گئے۔ ظلم دنیا کا کون سا ایسا ظلم ہے جو نبی پر اور نبی کے ماننے والوں پر نہیں توڑا گیا، ستم نہیں اٹھایا گیا؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج دنیا کے اندر آپ ہی کی دعوت کا یہ نتیجہ ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے میں جہاں کہیں بھی سورج کی کرنیں پڑتی ہیں وہاں اسلام ضرور موجود ہے۔ دنیا کے گوشے گوشے میں صبح ہو کہ شام ہو ہمیشہ اذان کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد اور آپ کے صحابہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ائمہ کرام حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا کہ جب دنیا کے اندر خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا، تنہ تنہا اس عظیم امام نے، امام اہل سنت جس کو خطاب دیا گیا، اس کے بعد اس خلق قرآن کے فتنے کا خود جواب دیا، ظلم برداشت کیے، ستم برداشت کیے، تین چار بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل کے پیروں کے اندر کبھی جنبش پیدا نہ ہوئی اور آپ نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا اور آخر وہ فتنہ فروغ ہوا، وہ فتنہ ختم ہوا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے آج، چاہے وہ دنیاوی لوگ ہوں چاہے وہ دینی رہبر و رہنما ہوں، الحمدللہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ اس لیے امت کے ہر فرد کی آپ کی ہماری سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی مسئولیت کو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے کیا ذمہ داری دی ہے۔ فرد قائم ربطے ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں اس عہد میں جو نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں اور آج کے اس اجتماع کی روح جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج دنیا بدل رہی ہے، ہمارے اندر بھی تبدیلیاں پیدا ہونی چاہیے، تبدیلیاں پیدا ہونی چاہیے، ہمارے اندر تبدیلیاں آنی چاہیے۔ ہم جب تک تبدیلی نہیں چاہیں گے، تبدیلیاں اپنے اندر تغیرات نہیں سوچیں گے، یاد رکھیے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ تبدیلیوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کفر و شرک کا لبادہ اوڑھیں، استغفر اللہ، ہرگز نہیں۔ تبدیلیاں وہ پیدا کریں جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کے اندر پیدا کی تھی، صحابہ کرام نے تبدیلیاں پیدا کی تھی، اور اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ کا
کا فرمان سنو، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ نہ ہو جس قوم کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہونی چاہیے، اور وہ تبدیلی قرآن و سنت کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ ہر فرد کو یہ عہد کرنا پڑے گا، ہر شخص کو یہ عہد کرنا پڑے گا کہ ہماری زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے طور طریقے پر ہوگی، ہماری زندگی صحابہ کے نہیں اور ان کے طریقے پر ہوگی۔ ہم اپنی منمانی اس دنیا کے اندر نہیں جی سکتے۔ یاد رکھیے، جب تک یہ تبدیلی اور یہ فکر اور یہ سوچ ہمارے اندر پیدا نہ ہوگی، یاد رکھیے اللہ عز و جل کی قسم ہے، دنیا کا کوئی بھی علاج آپ کر ڈالیے، کبھی بھی یہ امت ان پریشانیوں سے نہیں بچ سکتی ہے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتی ہے۔ اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت لوگوں کو بدلتا ہے جب خود لوگ بدلنے کی سوچ اور فکر کرتے ہیں۔ ان آیتوں سے یہ بات اس آیت کریمہ سے واضح ہوتی ہے کہ امت کے اندر تبدیلی کا کوئی بھی عمل اس کے افراد کے ذریعے سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی وقت تبدیلی لاتا ہے جب انسان خود اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور یہ انسانی ذمہ داری ہے کہ وہ جیسی تبدیلی لائیں گے نتیجہ ویسے ہی ہوگا۔ اگر بری تبدیلی آئی تو برا نتیجہ ہوگا، اور اگر اچھی تبدیلی آئے گی تو الحمدللہ انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج جو ہے ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، یہ کوئی جس سے ہم بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ دشمنوں کو کوسنے سے، دشمنوں کو گالیاں دینے سے، دشمنوں کو برا بھلا کہنے سے یہ تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ فرشتوں کے ذریعے ان کی نصرت مانگنے سے فرشتے ایسے نہیں آئیں گے جب تک ہم خود اس لائق نہیں ہوں گے، جب تک خود ہم اس لائق نہیں ہوں گے۔ ایک کسان بنجر زمینوں کے اندر بیج نہیں ڈالتا ہے، جب تک زمین اچھی نہ ہو بیج اس کے اندر وہ کبھی بھی نہیں ڈالتا ہے۔ یہ سنت رہی ہے، ہم اچھے بنیں گے تو اللہ ہمارے اوپر نصرت اور مدد ہمارے اوپر نازل فرمائے گا، ورنہ میرے عزیزوں یاد رکھو افراد کے ہاتھوں میں ہے، اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے۔ اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس اجتماع کا یہی میسج ہے جو میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو، یہ شعور پیدا ہو، یہ میسج جائے کہ ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ رمضان مبارک کے مبارک مہینے کے اندر ہمارے اندر جو تبدیلی پیدا ہوئی، یہ تبدیلی 12-11 مہینے ہونی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول پر کے فرمان پر جینے اور مرنے کا عہد لیجیے۔ ہم جب اللہ اور اس کے رسول کے ہو جائیں گے، رب کعبہ کی قسم ہے یہ زمین اور آسمان ہمارے غلام بن جائیں گے، ہمارے حکم کے تابع ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر قرآن و سنت کی محبت پیدا فرمائے، اللہ اپنے نبی سے سچی اور حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عالم اسلام میں اٹھتے ہوئے طوفان بدتمیزی کو اللہ تبارک و تعالی رحم و کرم کے اندر تبدیل فرمائے، مسلمانوں کے اس ذلت و رسوائی کو عزت و رفعت کے اندر تبدیل فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو ہم رمضان کے مہینے سے روزے سے باہر ہوئے ہیں، اسلام سے باہر نہیں ہوئے ہیں۔ یہ روزے ہمارے اوپر شوال کے 6 روزے بھی مستحب ہیں، سنت ہیں۔ اسی طرح ہر ہفتے 2 روزے یوم الاثنین پیر کے دن اور اسی طرح جمعرات کے دن بھی روزے ہمارے لیے سنت ہیں۔ ایام البیض مہینے میں اللہ نبی 3 روزے رکھا کرتے تھے، 12، 13، 14 کو اللہ کے رسول روزے رکھا کرتے تھے۔ اے لوگوں، تہجد کے وہ لمحات جو آپ نے راتوں کو گزارے ہیں، ان لمحات کو اپنی زندگی کے اندر بسا لو، اور راتوں کو اٹھ کر چاہے جتنے بھی اللہ توفیق دے کم از کم اگر زیادہ نہیں تو کم از کم 11 رکعات 9 رکعات تو آپ پڑھ سکتے ہیں وتر کے ساتھ۔ کم از کم اس کی عادت ڈالو۔ رات کی نماز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کہنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس ماہ مبارک کی محبت پیدا فرما کر اللہ اسے دوبارہ ہم سے ملاقات کروائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔
قال الله تعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأعظم أكبر والله يعلم ما تصنعون. حضرات کچھ لوگ وہاں پہ آپ کو راستے میں ملیں گے بیچارے ایک ادارے کے تعاون کے لیے